بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کہانی سنائی تھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملاقات اور ان کے درمیان نکاح کی کہانی اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے، جو نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اثر انداز ہوئی، بلکہ اسلام کی ابتدا میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک نامور اور عزت دار تاجر تھی، جو عرب کے سب سے امیر اور باثرت والے لوگوں میں شامل تھی۔ ان کے تجارت کا کاروبار پوری عرب میں مشہور تھا اور ان کا اپنا تجارتی کارواں ہوتا جو شام، یمن اور دوسرے مقامات تک سفر کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی ایمانداری کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پلے بڑھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے اپنی ایمانداری، سچائی اور خلوص کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں عزت اور مقبولیت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور دل نوازی کی مثال دی جاتی تھی، اور اس وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور ایمانداری کا اندازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارتی کارواں جو شام کی طرف جا رہا تھا بھیجنے کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سفر کے دوران ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی ایمانداری اور عمل کا جائزہ لے سکے۔ سفر کے دوران میسرہ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک لوگوں کے ساتھ بہت نرم، عادل اور ایماندار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت میں بھی ایمانداری کو بڑھاوا دیا اور جہاں بھی گئے اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ میسرہ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کرتے وقت کبھی کسی سے دغا یا جھوٹ نہیں بولا اور اپنے ہر کام میں اللہ کا ذکر اور رحمت طلب کی۔ میسرہ نے جب یہ سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گئی۔ سفر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارت کا کارواں مکہ واپس آیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس سفر میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ یہ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور محنت کا نتیجہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرپرستی اور ایمانداری سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی رفیق نفیسہ بنت منی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیغام دینے بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا، لیکن پہلے اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے اس رشتہ کو بہت عزت دی اور خوشی خوشی اس نکاح کے لیے رضامندی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سادگی سے ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تمام دولت اور اپنا سارا وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کے پہلے دنوں میں اپنی جان اور مال سے اسلام کی مدد کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی شخصیت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امانات بنایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے ہمیشہ ایک مضبوط حامی بنی رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نکاح کے وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے باوجود ان کے درمیان ایک مثالی رشتہ تھا جو ہر مقام پر مضبوط تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس دوستی اور وفاداری نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر مشکل موڑ پر ہمت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اسلام کو آگے بڑھنے میں مدد کی۔ یہ نکاح نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم حصہ تھا بلکہ اسلام کے لیے بھی ایک ذریعہ تھا جس نے آگے چل کر دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت ذکر کیا اور ان کی وفاداری، محبت اور ہمت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کی یاد کو اپنے دل میں محفوظ رکھا اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھا۔